اسلام کا جو موقف ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو پستیوں سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچایا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جو تہذیبیں تھی اور جن قوموں کو اپنے تمدن پر ناز تھا ان میں عورتوں کو کیا مقام و مرتبہ تھا، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ یونانی قوم میں عورتوں کو کسی طرح کی کوئی آزادی حاصل نہیں تھی، نہ وہ اپنے ارادے اور خواہش سے کچھ کر سکتی تھی اور نہ اپنے معاملات میں خود مختار تھی۔ بازار کے سامان تجارت کی طرح اسے فروخت کیا جاتا تھا۔ عورت کی اس سے زیادہ ضرورت نہ تھی کہ وہ مردوں کی جنسی خواہش کی تکمیل کرے اور اس کی خدمت میں لگی رہے۔ رومن قوم کا حال ان سے بھی بدتر تھا، وہ عورتوں کو جسمانی سزائیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ رومن مردوں کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ کسی بھی الزام کی آڑ میں اپنی عورتوں کو پھانسی پر لٹکا دیں۔ بچوں کو فروخت کر دینا اور ناپسندیدہ یا غیر طلبیہ بچوں کو قتل کر ڈالنا ان کا سیوا تھا۔ ہندوؤں میں مردوں کو عورتوں سے بھگوان کا درجہ حاصل تھا، یعنی عورتیں آج بھی پتی پرمیشور کر کے، اور ایسا کہا جاتا ہے جب عورت کو ودا کیا جاتا ہے تو کہتے تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھی ہے، اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ تو ہندوؤں کے یہاں تو ان کا یہ ہے کہ پتی کو بھگوان مانو، عورتیں ان کا سایہ بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو بھی سانس لینے کی اجازت ہوتی ہے، وہ مر جاتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ستی ہو جاتی ہیں۔ بھلے ہی آج تھوڑا روک لگا ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسا چھپا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ذلت ایسی نہیں ہے جو ان کی قسمت میں نہ ہو۔ یہودیوں کے یہاں بھی عورتوں کو نوکرانی اور خادمہ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ عورتوں کو حق وراثت سے قطعی طور پر محروم رکھتے تھے تاکہ خاندان میں مردوں کی قوامیت اور حاکمیت اعلیٰ متاثر نہ ہو۔ حائضہ عورت کو ان کے نزدیک سر سے پاؤں تک ناپاک ہو جاتی تھی، اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ تھی۔ اسلام آیا تو اس نے دور جاہلیت کی جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دیتی تھی وہ ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے خاندانوں میں حیض کی حالت میں عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، جب تک وہ پاک نہ ہو جاتی ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ نصارہ کے یہاں عورتوں کو شیطان کا دروازہ اور فتنہ گری کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ یہ تصور عام تھا کہ عورتوں کے ذریعے ہی شیطان نفس انسانی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی بدترین مخلوق ہے جس نے انسان کو شجر ملعون تک پہنچایا اور اس کو قانون الہی کے خلاف ورزی پر اکسایا۔ 16ویں صدی تک یہ تصور عام تھا کہ انگلستان کے بادشاہ ہنری سامن کے دور میں عورتوں کی اس حالت زار پر غور کرنے کے بعد بعض عیسائی علماء کی تحریک پر یہ تجویز پاس کی گئی کہ عورت کو انسان سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان تک نہیں سمجھتے عورتوں کو، اگرچہ اس کی تخلیق مرد کی خدمت کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ فارس کا حال تو اب بھی خراب تھا۔ اس قوم کے طاقتور لوگ کمزوروں کے مال و اسباب پر جب چاہتے زور زبردستی قبضہ کر لیتے۔ مال و اسباب کا دائرہ زمین جائیداد اور مال و متاع تک محدود نہ تھا، بلکہ عورتیں اور بچے بھی مال و اسباب کے ضمن میں آتے۔ اس قوم میں نہ باپ بیٹے کو پہچانتا تھا اور نہ بیٹا اپنے باپ سے واقف تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا بھی یہی حال تھا، اس لیے اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں سامان تجارت کی طرح خریدی اور بیچی جاتی تھی، ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو زمین جائیداد کی طرح مرنے والے کی وراثت سمجھ کر ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی منحوکہ سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ تفسیر طبری میں ہے۔ دور جاہلیت کی عورتوں کا حال جاننا ہو تو حضرت عمر کا یہ ایک جملہ کافی ہے: بخدا ہم دور جاہلیت میں عورتوں کو ذرا اہمیت نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں اپنے احکامات نازل کیے اور ان کو وہ عطا کیا جو اس نے عطا کرنا چاہا۔ اسلام آیا تو اس نے دور جاہلیت کی ان تمام نجاستوں کو اپنی تعلیمات کے صاف شفاف پانی سے اس طرح دھویا کہ تمام حقیقتیں اپنے حسن و جمال اور شرف و کمال کے ساتھ نکھر کر سامنے آ گئی۔ اس زمانے میں عورتوں کو معاشرے کی سب سے گری ہوئی ہستی اور بے حقیقی شے سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے انہیں عزت و توقیر عطا کی، ان کی انسانیت کو نمایاں کیا، ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشی۔
ان کو مردوں کی طرح معاشرے کا ایک ذمہ دار عنصر ٹھہرایا اور اعلان کیا کہ عورتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہے جو مردوں کو حاصل ہے، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، دونوں کے باپ آدم اور ماں حوا ہیں، دونوں اصل کے اعتبار سے بھی برابر ہیں اور عام انسانی خصوصیات کے لحاظ سے بھی ایک ہیں۔ عورتیں مردوں ہی جیسی ہیں، مرد عورت نہ صرف تخلیق میں یکساں ہیں بلکہ عمل اور جزا عمل میں بھی برابر کے درجے میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو کسی عمل کا ثواب زیادہ اور عورت کو کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نیکیوں کو مرد عورت دونوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے دونوں کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ فرمایا۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کی کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو برابری کا درجہ دیا ہے، آج کل یہ جھوٹے لوگ کس طرح سے کہتے کہ عورتوں کو برابری کا درجہ دیتے اور انہوں نے بازار کی داسی بنا کر چھوڑ دیا ہے عورتوں کو۔ عورتوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے بعد کی زندگی میں مردوں کے مساوی حقوق دیے ہیں۔ یہ تعلیمات قرآن کریم میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے اور خود اسوۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے محض حقوق ہی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل بھی کروایا۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے۔ اسلام نے بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے اس رسم بد کا خاتمہ کیا، بچیوں کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دے کر لوگوں کو بچیوں کی طرف مائل کیا کہ وہ ان کی پرورش اچھے سے کیا کرے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل و دماغ سے یہ خیال نکل گیا کہ بیٹیاں ان کے لیے بوجھ ہیں اور یہ کہ اس بوجھ سے انہیں پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت پر پورا دھیان دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی تاریخ ایسی خواتین کے کارناموں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے علم و ادب، سیاست، تجارت، دین اور دنیا کے دوسرے شعبوں میں ناقابل فراموش خدمت انجام دی ہے۔ باپ کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی پرورش کرے، بلکہ وہ بالغ ہو جائے تو ان کی مرضی کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی جگہ ان کا نکاح کرنا بھی اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اگرچہ وہ نکاح کے بعد باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے خاندان میں شامل ہو جاتی ہے، مگر باپ سے اس کا رشتہ اس کی موت سے منقطع نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی استوار رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کی میراث میں حصہ پانے کی حقدار ہوتی ہے۔ نکاح میں حق مہر متعین کر کے عورت کو اعزاز بھی بخشا اور مالی اعتبار سے اس کے کمزور پہلوؤں کو اوپر اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ آج اگر کسی عورت کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اسے خود سے کمانا پڑتا ہے، جبکہ مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ انتظام کر دیا ہوا ہے، بشرطے کہ استطاعت خدمتگار کی بھی متعین کرے۔ یعنی اگر شوہر استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کچھ گھر میں کام کرنے والیوں کو رکھ سکے اپنی بیوی کی مدد کے لیے تو اسے رکھنا چاہیے، اور یہ تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ شوہر کو ہدایت کی وہ شوہر کو ہدایت کی کہ وہ بیوی کی دلجوئی کرے کیونکہ وہ اپنا خاندان چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہیں۔ ہم سب کے مقتدی اور پیشوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر معمولی دعوتی اور انتظامی مصروفیات کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو
हफ्सियों का तमाशा दिखाते हैं। खुशी के मौके पर उनकी सहेलियों को जमा होकर तफरीही मशागिल अख्तियार करने की इजाज़त देते हैं। उनकी दिलजोई के लिए दौड़ का मुकाबला करते हैं। एक मर्तबा हज़रत आयशा के मुकाबले में आगे बढ़ जाते हैं, तो दूसरी मर्तबा पीछे भी रह जाते हैं। औरत साहिब औलाद होती है तो उसके बच्चों को बतलाया जाता है कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज़्यादा है। औरत बाप के तरके में भी हिस्सेदार है, शौहर के तरके में भी उसका 8वां हिस्सा है और बेटे के माल विरासत में भी शरीक है। उसके लिए हक मिल्कियत भी है, वो कारोबार भी कर सकती है, उसे मुलाजमत का भी हक है। एक आज़ाद शहरी की हैसियत से जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत के साथ उसको तमाम शहरी हुकूक मैसर हैं। उसे मशवरे देने का भी हक है। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के मशवरे पर अमल फरमाकर उसकी मिसाल कायम फरमा दी। औरत के लिए कितना बड़ा एजाज है कि कुरान करीम की एक तवील सूरत उसके नाम से मौसूम है। इस सूरत में औरत से मुतल्लिक अमूर निहायत एहतमाम के साथ बयान किए गए हैं। एक सूरह मुजादला भी है जिसका आगाज ही इस आयत से होता है कि अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर से उस औरत की बात सुन रहा है जो अल्लाह के नबी से बहस कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है। और ये जो औरतें आज कहती हैं कि तुम्हारे बातों का पर्दा है, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि ये इस्लाम को पढ़े और जाने? कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर औरतों से ख़ास तौर पर खिताब किया गया है जो माशरे में उनकी अहमियत को नुमायाँ करता है। इसी तरह कुरान करीम में बाज़ उन ख़वातीन का तज़किरा भी मिलता है जिन्होंने अपने किरदार व अमल से तारीख बनाई है, जैसे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया जिन्होंने बातिल के दरमियान रहकर अपने ईमान को सलामत रखा। हज़रत मूसा की वालिदा मोहतरमा जिन्होंने अपने बच्चे को फ़िरौन की फ़ौज के खौफ से दरिया की लहरों के हवाले कर दिया और खुद अज़्म हौसले का पैकर बनकर घर बैठ गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिनकी पाकबाज़ी की कुरान करीम में गवाही दी गई है और जिन्हें ये बशारत सुनाई गई है कि अल्लाह ने दुनिया की तमाम औरतों पर उनको फ़ज़ीलत अता की है। मलिका सबा जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगंबर का ख़त मिलने के बाद निहायत दानिशमंदी और होशियारी के साथ अपनी हुकूमत के अमायदीन को पैगंबर अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने पर आमादा किया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम तराशी की गई। कुरान करीम ने खुद उनकी बरात का ऐलान किया। औरत का उससे बड़ा एजाज़ कोई दूसरा नहीं हो सकता कि बच्चे की हिफाजत के लिए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सफ़ा व मरवा पहाड़ियों के दरमियान जो तगवदू की थी उनको हज व उम्रा का हिस्सा बनाकर ये वाज़े कर दिया कि औरत की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह चाहे तो वो अपने जिगर गोशे के लिए की जाने वाली दौड़ धूप को इस तरह भी एजाज़ बख्श सकता है। मर्द अगर खानदान का निगरां आला है तो औरत भी घरेलू अमूर का मरकज़ और महवर है। मर्द की ज़िम्मेदारी ये है कि वो बीवी बच्चों की किफ़ालत के लिए मेहनत करे, तो औरत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो औलाद की परवरिश और शौहर की इताअत व फरमाबरदारी शुक्रगुज़ारी के जज़्बात के साथ ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम व इस्तवार करे। शौहर बीवी के इस रिश्ते को जो नाज़ुक भी है और मुस्तहकम भी, जो दिलचस्प भी है और मुश्किल भी, जिसमें हुकूक भी है और फ़राइज़ भी, जिसमें ज़िम्मेदारियाँ भी है और मसाइल भी, कुरान करीम ने उसको एक जुमले में इस तरह ताबीर किया है कि उससे बेहतर ताबीर कोई नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उन औरतों का लिबास हो। इसके बावजूद जो अगर कभी ये रिश्ता मुतासिर होने लगे तो जुदाई के रास्ते भी बंद नहीं हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजारें। यूं नहीं कि बादल नख्वास्ता उस रिश्ते की तकलीफ सहते रहें, मगर तलाक से पहले हुक्म की मदाखलत, तस्वीरें और सुलह के दरवाजे भी खुले हैं। कोशिश ये की गई है कि ये रिश्ता जो खुदा के नाम पर उसके बतलाए हुए तरीके पर इस्तवार हुआ था, बिखरने ना पाए। लेकिन सुलह व सफाई के तमाम अमकानात मादूम हो जाए तो तलाक और खुला के जरिए जुदाई का रास्ता भी है, जो अगरचे नापसंदीदा है, मगर फर्द की मसलहतों के पेश नज़र इसे खुला भी रखा गया है। इस्लाम औरतों को तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मस्जिद नबवी में औरतों के खुसूसी इज्तिमात क्यों मुनक्किद हुआ करते थे? महज इसलिए कि मुहाजिर और अंसार औरतें जमा होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल
تعلیم کی ہدایت لے سکے۔ آج جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہے اور جن پر فقہ و شریعت کی مضبوط عمارت استوار ہے، ان میں سے بے شمار روایات خواتین سے بھی مروی ہے۔ کیا زیور علم سے آراستہ ہوئے بغیر وہ درس حدیث دے سکتی تھی؟ بہت بہت اس شکریہ مس صدیقہ، آپ نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا، واقعی بہت اچھا لگا آپ کو سن کے۔ اب میں اپنی